نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بحیثیت مسلمان ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ کون سے لوگ ہیں کہ اللہ کے ہاں کن لوگوں کا مقام ہے؟ ایک بحیثیت مسلمان ایک سوال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، آج ہم ذرا ان کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ احکم الحاکمین کے قریب ہیں، اور احادیث مبارکہ میں کن لوگوں کو قریب کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تو اس میں بیسک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزتوں والا، شان والا، آپ میں سے سب سے زیادہ قریب اللہ احکم الحاکمین کے ہاں وہ متقین ہیں، یعنی کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو لوگ، وہ اللہ احکم الحاکمین کے زیادہ قریب ہیں۔ اب متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بھی کام کرے، جو بھی قدم اٹھائے، جس محکمے میں، جس دفتر میں، خواہ وہ کاروبار کر رہا ہے، خواہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبہ کے ساتھ منسلک ہے، اپنی زندگی میں امانت، دیانت اور لوگوں کے حقوق، ان سب کے معاملے میں ایک اللہ سے ڈرتا رہے۔ زندگی میں سے جھکنا بھی پڑے لیکن وہ اللہ کے لیے جھک جائے، کیونکہ وہ اس کے اوپر خوف خدا آخرت سوار ہو۔ یہ لوگ، متقی لوگ، وہ لوگ ہیں جو اللہ احکم الحاکمین کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہیں۔ اور ایک مسلمان کی زندگی میں، قرآن کریم کی روشنی میں، مسلمان کی زندگی میں اسے سب سے زیادہ مطلوب مسلمان سے تقوی ہے، کہ اللہ کا ڈر ایک مسلمان کے دل میں آ جائے۔ اور بیسکلی یہ بنیادی چیز ہے کہ جو ساری برائیوں کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو مخلوق سے نہیں ڈرتا، اور پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ مخلوق اور عبادت، یعنی کہ معاملات اور عبادات دونوں میں ایک زندگی میں ایک بہترین اچھا فریضہ سر انجام دے دیتا ہے۔ دوسرا، قرآن کریم نے ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ معزز لوگ وہ ہیں کہ جن کو خوف بھی نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ بھی یہی ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کے ولی کون ہیں؟ قرآن کریم نے ساتھ ہی اس کی تعبیر، اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان یہ تو دل کا نام ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور دل سے اعتقادات رکھ لیے کہ اللہ احکم الحاکمین کی وحدانیت پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، پھر روزے وہ جو حشر ہے اس میں پھر سزا اور جزا پر، کہ نیکوکار ہیں تو اس کا بدلہ جنت ہے، بدکار ہیں تو جہنم ہے، اور قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ ایمان کے سارے تقاضے ہیں جسے ایمانیات کہا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر، سارے ان ساری کتابوں کو مانے، اس کے سارے فرشتوں کو مانے، اس کے سارے انبیاء کو مانے، اچھی اور بری تقدیر پر آپ ایمان رکھیں۔ یہ ساری ایمانیات ہے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، کہا کہ دوسرے وہ لوگ جن کو کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ وہ ان کو کوئی خوف ہوگا، وہ لوگ ہیں یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بیسکلی تقوی کو معیار بنایا گیا کہ اللہ کا ڈر سامنے ہو ہمیشہ، ہر معاملے میں آپ اللہ کو سامنے رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو زندگی میں بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے غلط کام کرنے سے ایک انسان بچ جاتا ہے، اور جب انسان یوں بچے گا تو پھر یاد رکھیے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بالکل صحیح رستے پر ہوں اور اللہ احکم الحاکمین کا قرب حاصل کر رہا ہوں۔ اس پر قرآن کریم نے ایک تیسری آیت بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ قیامت والے دن جن لوگوں پر انعام ہوگا اور جن کو نبیوں، صدیقین، شہداء جیسا بہترین رفیق ان کے دوست ملیں گے، ان کی معیت، ان کا ساتھ ملے گا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر معیار اطاعت رسول کو اور اللہ کی اطاعت کو بنا دیا ہے۔ آپ اللہ احکم الحاکمین کی بات مانتے ہیں، آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں،
اور آپ زندگی میں ہمیشہ ان کی اطاعت میں رہتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ لوگ دنیا میں تو ہیں ہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں انعام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق کو بھی ایسے تقسیم فرمایا ہے جیسے کہ تمہارے درمیان رزق کو تقسیم فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو ہر اس بندے کو دی ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں یا جسے پسند نہیں کرتے، دنیا تو ہر اس بندے کو عطا فرما دی، لیکن دین اللہ نے صرف اسی کو دیا ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ گویا کہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ یہ ایک دین کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ نہ سمجھیں کہ کامیاب وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا ہے، اللہ کے قریب وہ ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ کے قریب وہ ہے جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے فالورز بہت زیادہ ہیں، جس کو بہت زیادہ لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ سیلفیز بناتے ہیں اور بہت زیادہ اسے آپ بہت میں، بلکہ معیار والا اللہ حکم الحاکمین کیا وہ ہے جس کا دین، جس کے اندر دین ہے، جس کی زندگی میں دین ہے، جس کے گھر میں دین ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا ہر ایک کو دی ہے لیکن دین صرف اسی کو دیا ہے، اسی قلب میں اتارا ہے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں، جس کو یوں فرمایا مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ حکم الحاکمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ حکم الحاکمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ کا مل جانا یہ بھی اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین آپ کو اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں، کہ آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ کچھ علامتیں ہیں تقوی، ایمانیات، اور اسی طرح اطاعت رسول، اطاعت اللہ، اور یہ دین کے جملہ جتنے حصے ہیں ان سب میں اگر آپ ہیں، آپ دین پر کاربند ہیں، تو سمجھیے کہ آپ اللہ احکم الحاکمین کے بہت قریب۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کچھ لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا جس وقت سارے لوگ جو ہے بہت زیادہ سختی میں ہوں گے، اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے پھر بے شمار لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر عادل بادشاہ ہے، اس کے بارے میں بہت فضیلت آئی ہے، اسی طرح اچھے اخلاق والے ہیں، ان کے بارے میں فضیلت آئی ہے، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں سمجھے اللہ کا قرب ہے۔ اسی طرح وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں روئی ہو، جو اللہ حکم الحاکمین کے ذکر میں اللہ کی یاد میں رو پڑی ہو، وہ ہے۔ اسی طرح ایک ایسا آدمی جس کو ایک عورت نے، ایک نوجوان عورت نے یا لڑکی نے بدکاری کی دعوت دی، برے کام کی، برے فعل کی، لیکن وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک گیا، یہ لوگ۔ اب یہ کچھ علامتیں بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سمجھیں کہ اللہ حکم الحاکمین نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا ہے اور یہ لوگ اللہ کے قریب ہیں۔ تو باہر کیف اس میں کوئی خاص معیار یا نشانی جو ہم وہ کہہ دیں، وہ تو قرآن کریم کی آیات مبارکہ وہ دین اور تقوی اور ایمانیات انہی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، لیکن کسی خاص آدمی کے بارے میں کہہ دینا کہ یہی لوگ ہیں جی، یہی لوگ ہیں، تو اس کے اعتبار سے قرآن و حدیث خاموش۔